بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عرش بری کا مبارک سفیر فرش زمیں پہ، ایسی مبارک ہستی کا تذکرہ کہ جس پر سلامتی بھیجنے سے خالق کائنات کی طرف سے سلامتی کا مژدہ ملتا ہے، دین و دنیا کے آلام و مصائب سے نجات کا پروانہ حاصل ہوتا ہے، ایک کے بدلے میں 10 گنا رحمت ملتی ہے، دنیا آخرت کے نیک مقاصد پورے ہوتے ہیں اور گناہوں کی تلافی ہو کر معافی مل جاتی ہے۔ تو سنیے ایسی اعلیٰ و افضل کامل و اکمل شخصیت کا عطر ریز ذکر جمیل کہ جس کی بابت فرشتوں نے کہا اگر اس کا ساری امت سے وزن کیا جائے تب بھی غالب رہے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ۔ بالتحقیق بعد از خدا لا ثانی و بمثل ہے مقام محمد مصطفیٰ۔ ہدایت کے لیے دنیا کی ختم المرسلین آئے، کتاب رشد لے کر رحمت للعالمین آئے، تحقیق و صداقت پر مبنی ازل تا ابد روشنی یوٹیوب چینل کا مستقل انتخاب کرنے والے بصیرت کے حامل اور شعور کامل کا فہم رکھنے والے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے مل کر اپنے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صمیم قلب سے یہ اقرار کریں کہ ہم دل و جان سے نبی پر ہیں فدا، جن سے ہم کو دین و ایمان ملا۔ فرمان رب العالمین ہے نمبر 1، اے محمد کہو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا شہنشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ الاعراف آیت 158۔ اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یاداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ النحل آیت 44۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمالات کی بلندیوں پر پہنچے، آپ نے جمال ضیاء پاش سے تاریکیوں کو منور و روشن کیا، آپ کے تمام طور طریقے دل آویز و دلکش اور دماغ افروز و چشم کشا تھے۔ درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم ارض و سما کے اندر 1400 سال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اظہار الفت گونج رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی آپ کا ذکر ارض و سما کے اندر بلند کر دیا۔ اب کس کی مجال ہے کہ اسے پست و کم تر کر سکے؟ لیجئے خلاصہ کائنات اور جوہر انسانیت محمد مصطفیٰ کی شان و مقام کو واضح و متعین کرتی ہوئی کلام رب جلیل کی گواہی گوش سماعت فرمائیے، پھر کیوں نہ اس سے اہل اسلام کے قلب و روح متاثر و تسخیر ہوں اور تسکین و سکینت پائیں۔ ساکنان اہل عالم کے لیے یہ حاکمانہ اعلان گونجتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور اچھی طرح سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ الاحزاب آیت 56۔ علامہ عباد الدین اپنی مشہور عالم و مقبول عام تفسیر ابن کثیر کے اندر آیت درود و صلات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہوتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی ثنا و صفت کا بیان کرنا ہے اور فرشتوں کا درود آپ کے لیے دعا کرنا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی برکت کی دعا کرنا۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اللہ عز و جل کا درود بمعنی رحمت ہے، فرشتوں کا درود استغفار ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صلات سبوح قدوس سابقت رحمتی غاضبی ہے۔ اس آیت شریفہ سے مقصود یہ ہے
کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، عزت و مرتبت لوگوں کی نگاہوں میں بیٹھ جائے، وہ یعنی اہل عالم یہ جان لیں کہ خود اللہ تعالیٰ آپ کا ثنا خواں ہے اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کی یہ خبر فراہم کر کے اب مالک دو جہاں زمین والوں کو یہ حکم جاری کر دیتا ہے کہ تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرو، تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی کے لوگوں کا اس پر اجتماع یعنی باہمی اتفاق ہو جائے۔ جن کی ہو مداح ذات کبریا، کب بیاں ہو کسی سے ان کا مرتبہ۔ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ پر صلات بھیجتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں پر رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔ درود کے الفاظ بخاری شریف میں ہے، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سلام کرنا تو جانتے ہیں، صلات کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے التحیات کے بعد دونوں درود بتائے، لیکن دونوں میں وعلی آل ابراہیم کا لفظ نہیں ہے۔ ایک روایت میں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا طریقہ: سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس سلام کا یہاں ذکر ہے وہ التحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ یہ التحیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثل قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ درود کی فضیلت: آپ کا فرمان ہے روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ ترمذی شریف۔ مجھ پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا پھر میں اپنی دعا کا آدھا وقت درود میں ہی خرچ کروں گا۔ فرمایا جیسے تیری مرضی۔ اس نے کہا پھر میں 2 تہائیاں کر لوں۔ آپ نے فرمایا اگر چاہے۔ اس نے کہا پھر تو میں اپنا سارا وقت اس کے لیے ہی کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے دین و دنیا کے غم سے نجات دے دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترمذی شریف۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور اگر میں اپنی تمام تر صلات آپ ہی پر کر دوں تو؟ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کے تمام تر مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ مسند احمد۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ گھر سے نکلے، میں ساتھ ہو لیا۔ آپ کھجوروں کے ایک باغ میں گئے، وہاں جا کر سجدے میں گر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اس قدر دیر لگائی کہ مجھے تو یہ کھٹکا گزرا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ قریب جا کر آپ کو دیکھنے لگا، اتنے میں آپ نے سر اٹھایا، مجھ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے اپنی حالت ظاہر کی۔ فرمایا بات یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمایا تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے جو تجھ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ مسند احمد بن حنبل۔ ایک مرسل حدیث میں ہے انسان کو یہ بخل کافی ہے کہ میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ نیز فرمایا وہ شخص برباد ہوا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ وہ برباد ہوا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور نکل جانے تک اس کے گناہ معاف نہ ہوئے۔ وہ بھی برباد ہوا جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کے زمانے کو پا لیا، پھر بھی انہوں نے اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی ان کو راضی نہ رکھ سکا۔ ترمذی شریف بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ خلاصہ ازل تا ابد کا مختصر ہے یہ کہ بعد از خدا خاک زمین تا عرش بری بلند تر ہے مقام مصطفیٰ۔ یہ مشکبار وعطر ریز ہفتہ وار سلسلہ جاری ہے۔ فی امان اللہ۔